بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زیحام ٹی وی کی سی پیک سیریز میں آپ کا خوش آمدید۔ ہماری سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو گوادر بندرگاہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور پاکستان کو پیش آنے والی مشکلات کی ایک چھوٹی سی جامع تصویر پیش کی تھی۔ پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان نے امریکی دباؤ میں آ کر گوادر بندرگاہ PSA یعنی پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی کے حوالے کر دی تھی۔ آج ہم آپ کو اس سب کی تفصیل پیش کریں گے۔ دراصل گوادر بندرگاہ کی ابتدائی ڈیولپمنٹ کے بعد ہی سے نہ صرف امریکہ بلکہ خلیج میں موجود چند ممالک کو بھی اس سے مسئلہ ہوا۔ گوادر کی پہلی تعمیر سن 2002 میں شروع ہوئی اور 2006 میں مکمل ہوئی، جسے اب فیز 1 بھی کہا جاتا ہے۔ اس فیز 1 میں گوادر میں 12.5 میٹر یعنی 41 فیٹ لمبے ہل چینلز بنائے گئے۔ فیز 1 میں 3 برتھ قائم کی گئیں جن کی کل لمبائی 602 میٹر تھی۔ 4.5 کلومیٹر لمبی ڈریجنگ کی گئی جو 41 فیٹ سمندر میں گہری تھی۔ بحری جہاز کے گھومنے کے لیے 450 میٹر ٹرننگ بیسن تیار کی گئی۔ 100 میٹر کی ایک برتھ قائم کی گئی۔ اس تمام کے ساتھ ساتھ متعلقہ بندرگاہ کے لیے انفراسٹرکچر اور ہینڈلنگ کا سامان، پائلٹ کشتیاں، ٹگز اور سروے کرنے والے جہاز، یہ سب 2002 سے 2006 کے درمیان چین نے $248 ملین میں تعمیر کیا۔ 2007 میں 20 مارچ کو اس کا افتتاح کیا گیا۔ گوادر بندرگاہ کی ملکیت گورنمنٹ پاکستان کی گوادر پورٹ اتھارٹی کے پاس ہے اور اس کو آج چین کی کمپنی COPHC چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی آپریٹ کر رہی ہے۔ مگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس چینی کمپنی سے پہلے گوادر کس کے پاس تھی۔ دراصل 2007 میں گوادر بندرگاہ کے افتتاح کے ساتھ ہی دنیا کی بہت بڑی پورٹ ہولڈنگ کمپنیز نے گوادر کو آپریٹ اور ڈیولپ کرنے کے لیے رابطے کرنا شروع کیے۔ سب جانتے تھے کہ چین گوادر کو آپریٹ کرے گا، مگر پاکستان نے عالمی دباؤ کے تحت چین کو بندرگاہ دینے کی بجائے بولی لگانے کا اعلان کیا۔ اس سب میں چین کی بات تو کہیں گم ہی ہو گئی۔ بولی یعنی بیڈنگ پروسیس میں 2 بڑی کمپنیز ابھر کر سامنے آئیں، ایک تھی DP ورلڈ اور دوسری تھی PSA، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم آپ کو ان دونوں پورٹ ہولڈنگ کمپنیز کی ڈیٹیل پیش کرتے ہیں۔ DP ورلڈ دبئی کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کو اماراتی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کمپنی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ تمام دنیا میں 7 کروڑ کنٹینرز اور 70,000 کے قریب بحری جہازوں کی مالک ہے۔ یہ کمپنی دنیا کی 10% کارگو کو کنٹرول کرتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بھائیوں کی اچانک دلچسپی بلا وجہ نہیں تھی۔ دراصل اس کے پیچھے وجہ ان کی گھبراہٹ تھی کہ کہیں گوادر کی وجہ سے بیچاروں کا کاروبار نہ ٹھپ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کمپنی میں بہت سے لوگ شیئر ہولڈرز ہیں جو بلا واسطہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں PSA کی طرف۔ پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی پوری دنیا میں پورٹ سنبھالنے والی ایک بہت بڑی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی ایشیا، یورپ اور امریکہ میں مختلف بندرگاہوں کو آپریٹ کرتی ہے اور ڈیولپ کرتی ہے۔ واپس آتے ہیں گوادر کی طرف۔ تو ہوا یہ کہ بڈنگ پروسیس میں PSA جیت گئی اور حکومت پاکستان سے 40 سال کا معاہدہ طے پایا، جس کے تحت PSA کو بندرگاہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے 584 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی، جس میں اسپیشل اکنامک زون کی تعمیر ہونی تھی۔ PSA کو کئی طرح سے آسانی سے کام کرنے کے لیے ٹیکس معاف کیے گئے، جس میں 20 سال کے لیے کارپوریٹ ٹیکس معاف کیا گیا۔ بندرگاہ کی تعمیر کے لیے ڈیوٹی فری آلات اور سامان منگوانے کی کھلی چھٹی دی گئی، یہاں تک کہ تیل کی شپنگ کے لیے 40 سال کی ٹیکس معافی بھی فراہم کی گئی۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت کو بھی وفاق کی طرف سے ہدایات جاری کی گئیں کہ PSA سے پورٹ کے سلسلے میں کوئی بھی ٹیکس نہ لیا جائے۔ غرض حکومت پاکستان نے PSA کو ہر طریقہ سے فیسیلیٹیٹ کیا، مگر اس تمام عرصہ میں اس کمپنی نے گوادر میں کوئی بھی کام نہ کیا اور وقت کو ضائع کیا۔ بنیادی طور پر ریاستی ادارے بھی PSA کی حکومت پاکستان کے ساتھ اس معاہدہ پر خوش نہیں تھے۔ اس معاہدہ کے تحت یہ طے پایا کہ حکومت پاکستان کو کارگو ورکس میں 9% منافع اور اکنامک زون میں 15% منافع ملے گا۔ سن 2007 سے 2011 تک PSA نے دبا کر وقت ضائع کیا، نہ جانے پاکستانی حکومت بھی اتنی بے عز کیوں تھی۔ ستمبر 2011 میں ایک امریکی جریدے وال سٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ شائع کی کہ گوادر کو تجارتی بندرگاہ کے طور پر زیر استعمال لایا جا رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان نے چینی حکومت سے بندرگاہ کا کام سنبھالنے کو کہا ہے۔ PSA نے دراصل تعمیر تو کرنی ہی نہیں تھی۔ پاکستانی حکومت سے 101 سفارشات اور سہولیات لینے کے بعد PSA نے اس تمام کانٹریکٹ میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیے کہ ہمیں زمین نہیں ملی، سیکیورٹی صحیح نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ PSA نے اس تمام عرصہ میں طے شدہ اماؤنٹ کے تحت بھی سرمایہ کاری نہیں کی، جو $550 ملین تک تھی، جس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں یہی تھی کہ امریکہ کی کنٹرول کردہ پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی گوادر کو بس ایک وقت کے لیے استعمال کی بجائے ضائع کرنا چاہتی تھی۔ عوامی درخواست پر آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان نے PSA کی زمین حاصل کرنے کے خلاف اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ آخرکار اس تمام وبال کے بعد غیر ملکی کارندے زرداری نے ہمدردی حاصل کرنے یا شاید اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر گوادر بندرگاہ چین کو دینے کا فیصلہ کیا۔
اس وقت تک چین میں چینی صدر تو ہو جنتاؤ ہی تھے، مگر ان کے جانشین جی جن پنگ تقریباً اب چینی پیراماؤنٹ لیڈر بن چکے تھے۔ چینی سینٹرل قیادت کے 2 بڑے عہدے، جنرل سیکرٹری آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور چیئرمین آف سینٹرل ملٹری کمیشن جیسے 2 بڑے عہدے جی جن پنگ حاصل کر چکے تھے۔ 2013 میں مارچ میں ہی ہو جنتاؤ نے چینی صدر کے عہدے سے ہٹنا تھا اور جی جن پنگ نے نیا پیراماؤنٹ لیڈر بننا تھا۔ اس سے پہلے کہ چینی قیادت میں مکمل تبدیلی آتی، فروری 2013 میں پاکستان نے گوادر پورٹ کی تعمیر و ترقی اور چلانے کا ٹھیکہ چائنا کی ریاستی کمپنی کو دے دیا۔ اس کانٹریکٹ کی تفصیل کے مطابق بندرگاہ پاکستان ہی کی ملکیت رہے گی، لیکن اس کو چلانے اور سنبھالنے کا کام چائنیز حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی کمپنی چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کو سونپا گیا۔ اس کانٹریکٹ کی سائننگ سیریمنی اسلام آباد میں 18 فروری 2013 کو ہوئی اور اس تقریب میں اس وقت کے پاکستان کے صدر زرداری، چینی سفیر لیو جیان اور پاکستان کے بہت سے وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ اس تقریب کو وہ تاریخی مقام حاصل ہے جب پی ایس اے سے کیا گیا ایگریمنٹ چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کو ٹرانسفر کیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت منافع کا 91% چینی فرم جبکہ 9% پاکستانی فرم گوادر پورٹ اتھارٹی کو جائے گا۔ چین کے پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کو پوری دنیا نے کوریج دی، مگر اس وقت تک پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی اور ٹی ٹی پی پاکستان میں خوف کی علامت بنی ہوئی تھی۔ چینی قیادت میں تبدیلی بالکل قریب تھی اور جی جن پنگ ایک بہت ہی طاقتور لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے تھے۔ سی او پی ایچ سی کے ساتھ معاہدہ کے بعد چینی وزیر اعظم لی کی کیانگ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور ایک اکنامک کوریڈور کا انڈیا دیا۔ بھارتی تھنک ٹینکس اور تجزیہ کاروں نے اس معاہدہ پر شور و غوغا کیا کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس معاہدہ کا کیا مطلب ہے۔ ناظرین، ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو پی ایس اے اور ڈی پی ورلڈ کی شرارتوں سے آگاہ کیا، مگر اس ایپیسوڈ میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں، مثلاً برتھ کس کو کہتے ہیں، ڈریجنگ کس عمل کا نام ہے، ٹرننگ بیسن کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان سوالات کے جوابات اور 2013 کے معاہدہ کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹ اور خطے کی اس وقت کی حالاتی تناظر میں ہونے والی تبدیلی کی تاریخ پیش کریں گے۔ بھارت کو شروع میں گوادر سے کیا خدشات تھے، چینی صدر جی جن پنگ پاکستان کیوں آنا چاہتے تھے اور اس معاہدہ کے بعد امریکی ایوانوں میں سراسیمگی کیوں پھیلی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔